اجمیر شریف درگاہ میں جب سے مندر ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے تبھی سے سارے نیوز چینلوں میں کیول ایک ہی نام سنائی پڑ رہا ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ۔ کون ہے غریب نواز؟ کیا ہے آپ کا اتہاس؟ آپ ہندوستان میں کیسے آئے اور یہاں آتے ہی کیسے آپ نے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر مسلمان بنا دیا؟ آپ ہی کی وہ درگاہ ہے جس کے بارے میں انگریز افسر نے لکھا تھا، ہندوستان میں نے تاج محل، لال قلعہ، قطب مینار وغیرہ سب کچھ دیکھ لیا، لیکن ایک عجیب بات راجستھان کی اجمیر درگاہ میں دیکھی کہ ہندوستان میں اصل میں ہماری حکومت نہیں بلکہ یہاں تو ایک قبر حکومت کر رہی ہے۔ یہ قبر کسی اور کی نہیں، حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے۔ دوستو، بھارت ہمیشہ سے ہی صوفیوں کا گڑھ رہا ہے اور ہمارے پیارے ملک عزیز ہندوستان کی سرزمین کے بادشاہ کوئی اور نہیں بلکہ خواجہ غریب نواز ہی ہے۔ آپ کے بارے میں اتہاس کاروں نے لکھا ہے کہ پورے بھارت کی ہسٹری میں آپ کے جیسا کوئی دوسرا انسان نہیں جن کے اتنے کم وقت میں اتنے زیادہ ماننے والے ہیں۔ ہر مذہب کے لوگوں کی عقیدت آپ سے جڑی ہے۔ دوستو، حضرت غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت رجب کے مہینے میں سن 1143 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کا اصلی نام حسن تھا۔ آپ کی پیدائش ایران کے خراسان کے سنجر شہر میں ہوئی تھی، اسی لیے آپ کو لوگ حضرت خواجہ معین الدین حسن سنجری بھی کہتے ہیں۔ خاندان اور نسل کی بات کی جائے تو آپ آل سادات یعنی سید ہے، آپ آل اولاد علی ہے۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت مولائے کائنات علی مرتضیٰ سے جا کر ملتا ہے اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اولاد میں سے ہیں۔ اور خاص بات یہ ہے کہ آپ نجیب الطرفین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے سید ہے۔ آپ کی ماں اور باپ میں سے ایک کا شجرہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے اور دوسرے کا شجرہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام سید غیاث الدین اور والدہ کا نام ام الورا تھا۔ رشتے میں غریب نواز کی والدہ غوث پاک کی چچا زاد بہن ہے، اس حساب سے غوث پاک غریب نواز کے ماموں ہوئے۔ ہم بات کر رہے ہیں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کا مزار پاک بغداد شریف میں موجود ہے، جنہیں آج کے دور پر دنیا سب سے بڑے صوفی بزرگ کے طور پر یاد کرتی ہے۔ بات کریں آپ کے والد کی، جن کا نام حضرت خواجہ غیاث الدین حسن ہوا کرتا تھا، انہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ تر حصہ خراسان کے علاقے میں گزارا۔ وہ اپنے دور کے مشہور مسلم اسکالر، خدا کے ولی اور اللہ کے ایک نیک بندے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ خواجہ صاحب نے اپنی شروعاتی تعلیم اپنے گھر پر ہی پوری کی۔ ابھی آپ کی عمر 15 سال بھی نہیں ہوئی تھی۔ 545 ہجری بمطابق 1150 عیسوی میں غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ خواجہ صاحب کے والد نے دنیا سے وصال کرتے وقت 2 چیزیں چھوڑی تھی، ایک تھا ان کا باغ اور دوسری تھی چکی۔ خواجہ غریب نواز اپنی زندگی کا گزر بسر اسی باغ کے ذریعے کیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے کہ خواجہ غریب نواز اپنے باغیچے میں کام کر رہے تھے کہ پاس ہی سے ایک بزرگ کا گزر ہوا۔ ان بزرگ کا نام تھا حضرت ابراہیم قندوزی۔ جب آپ سرکار غریب نواز کے باغ میں آئے تو خواجہ غریب نواز نے آپ کی بہت خدمت کی۔ ان کی اس مہمان نوازی کو دیکھ کر بزرگ بہت خوش ہوئے اور بڑے ہی پیار کے ساتھ خواجہ غریب نواز کو روٹی کا ایک ٹکڑا دیا۔ کچھ روایتوں میں روٹی کے ٹکڑے کے بجائے انگور کا بھی ذکر ہے۔ جیسے ہی سرکار غریب نواز نے اسے اپنے گلے سے اتارا، آپ کی دنیا ہی بدل گئی۔ آپ کا دل دنیا سے ہٹ گیا اور صوفیت کی دنیا میں آپ کے لیے ایک نئے سفر کا آغاز شروع ہو گیا۔ اس کے بعد آپ سلسلہ چشت کے ایک مشہور بزرگ حضرت عثمان ہارونی کے مرید بن گئے، مطلب ان کے اسٹوڈنٹ بن گئے، اور پھر انہی کے ساتھ لگ بھگ 20 سال تک آپ نے دنیا کے الگ الگ علاقوں کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ نے سمرقند اور بخارا جیسے مشہور شہروں میں بھی لمبے وقت تک رہ کر اسلامی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد آپ مکہ اور مدینہ شریف پہنچے۔ مدینہ شریف میں ہی آپ نے ایک خواب دیکھا جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں ہندوستان جانے کا حکم دیا گیا۔ اسی حکم کو مان کر آپ نے ہندوستان کا رخ کیا۔ ہندوستان میں آپ سب سے پہلے لاہور پہنچے، جہاں آپ نے حضرت داتا گنج بخش کی مزار پر حاضری دی۔ اس کے بعد آپ الگ الگ قصبوں اور شہروں سے گزرتے ہوئے راجستھان کے اجمیر شہر میں پہنچے۔ لاہور سے اجمیر تک کے سفر میں تقریباً 7000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اجمیر میں خواجہ غریب نواز نے سوسائٹی کے غریبوں اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کئی سارے کام کیے۔ آپ نے لنگروں کی
शुरुआत की, जिसमें हर धर्म और जाति के भूखे लोगों को खाना खिलाया जाता। आपके अखलाक और तालीमात ने लोगों को इस कदर प्रभावित किया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी बड़ी संख्या में आपके पास आने लगे। आपने इस्लाम की दावत उस वक्त के राजा पृथ्वीराज को दी। इस्लाम की दावत पेश करने पर राजा पृथ्वीराज ने इस्लाम कबूल तो नहीं किया, लेकिन आपका दुश्मन जरूर बन गया। राजा पृथ्वीराज ने आपको रोकने की हर तरह की कोशिशें की। कभी सिपाही भेजाता, कभी जादूगरों का सहारा लेता, लेकिन हमेशा अपनी कोशिशों में नाकाम रहता। सरकार गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में लगभग 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया और इस्लाम के दायरे में दाखिल किया, जिनकी तादाद आज करोड़ों में है। सरकार गरीब नवाज का विसाल 93 साल की उम्र में अजमेर शरीफ में ही हुआ और आपकी मज़ार पाक अजमेर शरीफ में मौजूद है। आपकी दरगाह में सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, नजर आते हैं। जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी, तब एक अंग्रेज अधिकारी ने लिखा था, यहाँ पर भले ही हमारी हुकूमत है, लेकिन असल में यहाँ एक कब्र हुकूमत कर रही है। ये कब्र किसी और की नहीं, बल्कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की है। आपका सिलसिला सिलसिला चिश्त है, जिस सिलसिले में बेशुमार औलिया किराम शामिल है। आपके मानने वालों की तादाद आज लाखों नहीं बल्कि करोड़ों में है। आपकी दरगाह में ज़ायरीन का हुजूम लगा रहता है। दोस्तों, लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें और जानें, जब शाहरुख खान अजमेर दरगाह गए हुए थे तो उनके साथ ऐसा क्या चमत्कार हुआ कि आज वो बॉलीवुड के बादशाह किंग खान के नाम से जाने जाते हैं। और राइट वाली वीडियो पर क्लिक करके जाने, जब एक बादशाह अजमेर शरीफ दरगाह तोड़ने आया, तब गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ऐसी क्या करामत दिखाई कि वो आपका मुरीद हो गया। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।